الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه بافتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ نماز یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، آپ تکبیر کے ساتھ نماز سٹارٹ کرتے تھے، یعنی جب نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر سٹارٹ کرتے تھے، اور پھر قرات سٹارٹ کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، یہی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وکانہ اذا رکع لم یخصر راسہ، اور پھر آپ رکوع میں جاتے جب تو اپنے سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب بہت زیادہ اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب، یعنی بالکل گویا کہ ایک سارٹ آف آپ کی جو باڈی تھی اس کا ایک 90 ڈگری کا ایک اینگل بن جاتا تھا، بالکل سٹریٹ اپنی بیک کو رکھتے تھے رکوع کے اندر۔ اور اس کے بعد یعنی پھر جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے، اذا رفع راسہ من الرکوع تو لم یسجد حتی یستوی فانما کان اذا رفع راسہ من، آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے رکوع کے بعد، یعنی جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ بالکل سیدھے نہ کھڑے ہو جاتے، اور پھر سجدے میں جاتے تو اس وقت بھی اپنی سر مبارک اٹھاتے، تو جب تک بالکل یعنی دو سجدوں کے درمیان جب جانے کے بعد دوبارہ درمیان میں بیٹھا جاتا ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے، تو بالکل سیدھے جب تک بیٹھ نہیں جاتے تھے تب تک وہ دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ اور آپ ہر 2 رکعت میں التحیات للہ والی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یعنی جلسے میں بیٹھتے جب تو اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور دایاں پاؤں جو رائٹ پاؤں ہیں اسے کھڑا کر لیتے، اور اس کے علاوہ آپ نے عقبۃ الشیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی شیطان کی طرح جو بیٹھا جاتا ہے اس سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آدمی سجدے میں اپنی جو کلائیاں ہیں، جو ایلبوز ہیں، اسے بالکل زمین پر بچھا دے، یعنی کونیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا، بلکہ صرف اپنے پامز کو زمین پر رکھنے کے انسٹرکشنز فرمائیں، اور یہاں تک فرمایا کہ زمین پر اس طرح رکھے کہ یعنی اس کی کونیاں نہ بچھائے، جس طرح کہ درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں اس طرح نہ بیٹھے، اور پھر فائنلی یختتم الصلاۃ بالتسلیم، آپ نماز اپنی ختم فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، اس سے آپ کی نماز مبارک ختم ہوتی۔ تو مین جو ترغیب اس نماز میں دی گئی ہے، صحیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اس حوالے سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے مسلم شریف کے اندر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نامناسب حیتیں ہیں، جو فارمز ہیں، جو سٹرکچرز ہیں نماز کے دوران باڈی کے، ان سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا، یعنی جن میں سارٹ آف ایک استکبار یا یعنی کہ پرائیڈ یا کسی بھی فارم میں بے پرواہی یا بد منظری کی شان ہو، یا کسی بد فطرت مخلوق کی طرح سارٹ آف بیٹھنے کا معاملہ ہو، جانوروں کی طرح بیٹھنے کا معاملہ، اس سے خاص طور سے منع فرمایا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جس طرح پڑھنی ہے اس کے باقاعدہ انسٹرکشنز دیں کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ کس طرح سے موو ہو پوری نماز کے دوران، رکوع میں کیسا جایا جائے، سجدے میں کیسا جایا جائے، اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی
فیمس روایت بھی ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر، جس میں ایک صحاب کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ مشہور صحابہ جو صحابی تھے، یہ رفع بن غالباً نسائی شریف کی ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کے بھائی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور جلدی میں نماز ادا کی تو نبی کریم پھر نماز وہیں تشریف فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جب نماز ادا کی اور آپ آئے تشریف لائے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، کہا وعلیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ تشریف لے گئے، انہوں نے دوبارہ اپنی 2 رکعت نماز جو بھی تھی ادا کی، اور پھر واپس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا۔ آپ نے دوبارہ ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایسا 3 مرتبہ، یا غالباً کچھ پتہ چلتا ہے کہ 4 مرتبہ غالباً ہوا، یا چوتھی مرتبہ ایسا ہوا جب وہ آئے تو آپ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ علمنی، مجھے آپ سکھا دیجئے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے پراپر انسٹرکشنز دے کے سمجھایا، اذا قمت الى الصلاۃ فسبح الوضوء ثم استقبل القبلہ فکبر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن ثم ارکع۔ یہ طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر کہ نماز پڑھو، سب سے پہلے وضو کس طرح کرو، اچھی طرح کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، اللہ اکبر کہو، اور جو مین چیز ہے کہ سجدے میں جلد بازی میں نہ جاؤ، جلد بازی میں سجدے میں گیا، جلد بازی میں سجدے سے اٹھا تو یہ کام مناسب نہیں ہے۔ رکوع میں جاؤ تو بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع میں جاؤ، اپنی باڈی کو بالکل ایک 90 ڈگریز کے اینگل پہ بناؤ، اور پھر ثم ارفع، جب کھڑے ہو تو تستوی قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ بعض اوقات جیسے دیکھا گیا ہے کہ لوگ رکوع سے پورا سیدھی طرح کھڑے ہی نہیں ہوئے اور سیدھا ڈائریکٹ سجدے کے لیے چلے گئے، ایسا نہ کرو۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو، اور پھر ثم اسجد، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، بالکل اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب سجدے سے اٹھتے ہو تو اب دوبارہ فٹافٹ سپیڈلی دوبارہ سیکنڈ سجدے میں نہ جاؤ، بلکہ بیٹھ کے آرام سے تسلی سے پہلے بیٹھو، اور کچھ سیکنڈ جسے کہا جاتا ہے 2-4 سیکنڈ کے لیے بیٹھنے کے بعد پھر بندہ سجدے میں جائے۔ ثم اسجد، اس کے بعد سیکنڈ سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، اور ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور پھر بالکل اطمینان کے ساتھ اٹھ کے بیٹھو۔ تو بہرحال یہ تعدیل ارکان جسے بہرحال کہا جاتا ہے کہ بالکل اطمینان کے ساتھ تمام ارکان جو ہیں صلاۃ کے وہ ادا کیے جائیں، کیونکہ اگر جلد بازی میں نماز کی اور رکوع میں بندہ جلدی میں گیا، بالکل جھکا نہیں صحیح طرح سے، یا پھر فٹافٹ کھڑا ہوا اور سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، تو اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو یعنی گویا ایک انسٹرکشنز دیں بالکل آرام سے، یعنی تسلی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز جو اور اس روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں پتہ چلی، تو ایک عقبۃ الشیطان کہا گیا کہ یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اسے اقعال قلب بھی فرمایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری فقہاء کرام نے اور محدثین نے اس کی بہت ساری تعویلات فرمائی ہیں، لیکن ایک بات جو مناسب یہاں پہ سمجھ آتی ہے، غالباً یہ اس سے مراد دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح سے دونوں بالکل طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بائیں پاؤں پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور رائٹ پاؤں کو کھڑا انگلیوں کو رکھتے تھے قبلہ ڈائریکشن میں، تو اس طرح سے بیٹھا جائے، بلکہ یہ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یا جانور کتے کی طرح بیٹھنے سے، جسے قلب کہا گیا کہ کتے کی طرح بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع فرمایا۔ بہرحال تو تسلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی حمیدی سعدی رضی اللہ عنہ کی جو رحم اللہ جو مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابہ کی ایک جماعت سے کہا کہ مجھے تم سے زیادہ بہتر معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، اور وہ پھر انہوں نے پوری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اور اس میں بھی اسی طرح سے آتا ہے واقعہ بخاری شریف کے اندر پورا کہ آپ کس طرح سے اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حضر ظہرہ الی آخر الحدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ارکان کو تسلی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔
اور بہرحال پھر جب سب سے پہلے تکبیر کہی جائے تو اس روایت میں غالباً آتا ہے کہ اذا کبر جعل یدیہ اذا منکبیہ، کہ آپ اپنے شولڈرز تک اپنے ہاتھوں کو لے کے گئے تھے. تو بہرحال ایک دوسری روایت میں بخاری اور مسلم شریف کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی آتا ہے حتیٰ یجازی بہما اذنیہ، کہ آپ اپنے کانوں مبارک تک اپنے ہاتھوں کو لے کے جاتے تھے اللہ اکبر کہتے وقت. بہرحال اس کی صحیح تشریح ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ رفع یدیہ حتی کانتا بحیال منکبیہ وحاذ بابہامئی اذنیہ، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں پر اس طرح کاندھوں تک یعنی شولڈرز تک لے کے جاتے تھے کہ گویا آپ کی جو انگلیاں ہوتی تھیں فنگرز وہ کانوں کی لو تک جاتی تھیں. تو غالباً بہرحال بہت زیادہ اوپر اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے، سر سے اوپر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا جائے رفع دین کرتے وقت، اور بہت ہی بالکل نیچے یعنی شولڈر سے بھی نیچے تک بھی نہ رکھا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے شولڈرز تک اس فارم میں لے کے جایا جائے کہ جو فنگر کی ٹپس ہیں وہ غالباً کانوں تک اگر نہ بھی پہنچیں لیکن کانوں کے نیچے تک اس لیول تک ایٹ لیسٹ پہنچ جائیں، یعنی ایک معلوم ہو کہ بندے نے رفع دین کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے حوالے سے خاص طور سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نماز کس طرح سے ادا فرمایا کرتے تھے. اور پھر ایک بعض روایات سے اور بھی ہمیں بہت ساری ڈیٹیلڈ تو ملتی ہیں طریقہ کار، لیکن پھر آپ اللہ اکبر رفع دین کرتے کہ جب فرماتے تکبیر کہتے تو آپ غالباً کو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ یہ دعا مانگتے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. تو بہرحال یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے. لیکن ایک دوسری روایت سے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ دعا ہمیں ملتی ہے حدیث میں سبحان اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے. اینی ہاؤ دونوں دعائیں حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، حدیث وغیرہ میں، اور بہت ساری دعائیں ہمیں ڈفرینٹ فارم میں ڈفرینٹ مقامات پہ ملتی ہیں. لیکن زیادہ غالباً راجع جو بات میں سمجھ میں آتی ہے جسے حافظ ابن مجد الدین ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے منقع میں سنن سعید بن منصور کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق دار کتے کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات تمام جو ہے یہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کی جو افتتاح ہوتی تھی وہ اسی دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس دعا سے فرمایا کرتے تھے. تو غالباً یہ زیادہ راجع اور افضل دعا معلوم ہوتی ہے نماز سٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن دوسری بھی دعائیں ہمیں حدیث وغیرہ میں ملتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی روایات میں اور دوسری بڑی ڈیٹیل دعا ملتی ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی واغفر لی ذنوبا جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت وحدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسانها الا انت واصرف عنی سیئها لا ينصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلها فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. بہرحال یہ مختلف دعائیں میں ملتی ہیں لیکن ایک دعا بھی مانگ لی جائے تو غالباً معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیٹ از انف. اور پھر بہرحال یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا معمول نہیں تھا. اصل معمول وہی تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ کرام سے مختلف کتب میں روایات میں پتہ چلتا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. دوسری بہرحال خاص مین چیز جو ہے اس دعا کے علاوہ کہ آپ قرات فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ، ان کی قرات کے بغیر جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتی.
تو نماز خاص طور سے اس میں قرات ضروری ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے تو آتا ہے ایک روایت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے مسلم شریف کے اندر لم یقرأ بام القرآن، کہ جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو گویا اسی وجہ سے غالباً اکثر مجتہدین نے، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی بات سمجھی ہے اس سے کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بہرحال اسی لیے اسے ایکسٹریم امپورٹنس دی گئی تمام کے تمام مجتہدین کے نزدیک۔ اور بہرحال جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اگر امام نے پڑھ لی تو پھر غالباً کچھ امام شافعی کے نزدیک تو پھر بھی مقتدی پر لازم ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، لیکن بعض دوسرے حضرات نے جن میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں آؤٹ لاؤڈ امام قرات کر رہا ہے تو یعنی جہری نماز میں تو امام کی جو قرات ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گی، انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سری نمازوں میں مقتدیوں کو پھر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ادھر وے امام کی نماز جب ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ تو پھر نہ بھی پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اینی ہاؤ سورہ فاتحہ کی اپنی بہت ساری امپورٹنس ہے، غالباً اسی وجہ سے تمام اکثر مجتہدین نے اسے کہا کہ ضروری ہے پڑھنا، اور خاص طور سے جب انڈیویجول نماز ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بہرحال دوسری چیز جو یہاں نوٹ کرنے کی ایک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات ڈفرینٹ قرات وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک چیز جو آپ فرماتے تھے من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی جو قراءت ہے وہ اس بندے کی قراءت ہو جائے گی، اور یہ غالباً قرآن پاک کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو غالباً امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو قراءت نہ بھی کی جائے، لیکن انڈیویجول نماز میں جو قرات ہے وہ ضروری ہوگی، اس کے بغیر نماز کمپلیٹ صحیح معنوں میں نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا اس کے بارے میں پھر ڈفرینٹ آتا ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سورہ مومنون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ فجر کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ احد یعنی قل واللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ سورہ زلزال کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز میں، یا پھر کچھ آل عمران کی آیتوں کا بھی ذکر آتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ بہرحال واللہ عالم جو بھی ہیں ڈپینڈز آن، اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو مقتدیوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز میں بھی آپ زیادہ طویل نہیں قرات فرمایا کرتے تھے، بلکہ چھوٹی قرات فرمایا کرتے تھے تاکہ مقتدیوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور غالباً اس قسم کی جو صورتیں ہیں اما پارے میں یا سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ عصر والا مثال کے طور پہ ان چھوٹی صورتوں پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ اور مغرب کی نماز میں آپ سے سورہ حامیم دخان ہے، سورہ طور ہے، یا سورہ مرسلات عرفن والی ہے، یا سورہ اعراف کی بھی مختلف آیات کا ذکر آتا ہے۔ اور عشاء کی نماز میں آپ پھر مختلف قراءت فرمایا کرتے تھے جس میں والزیتون والتین والزیتون ہے یا اس طرح کی صورتیں ہیں، یہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ طویل قراءت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور امام کو خاص طور سے یہ آرڈرز کرتے تھے، جیسے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہ آپ زیادہ طویل قرات نہ کریں، اگر کوئی مقتدی بوڑھے ہیں ضعیف ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ ایک روایت میں حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ اور نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ مختلف اوقات جو قراتیں کیا کرتے تھے ان میں یعنی سورہ حجرات سے لے کر جو آخر قرآن تک ہے یہ مین آپ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں انہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے علمی لینگویج کے اندر، اور پھر سورہ بروج سے لے کر آنورڈ سورہ لم یکن الذین نا والی صورت تک جو ہے انہیں اوساط مفصل کہا جاتا ہے، اور پھر لم یکن الذین کفروا والی صورت سے لے کر بالکل اینڈ تک سورہ ناس تک کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔
تو بہرحال مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک خط کا حوالہ دیا گیا کہ کتب عمر الی ابی موسیٰ ان اقرا فی المغرب بکسار المفصل والعشاء بوسط المفصل والصبح بطوال المفصل، کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مغرب کی نماز میں کسار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے لے کر آخر تک والی صورت کی تلاوت فرمایا کریں، اور عشاء میں بوسط المفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور صبح کی نماز میں بھی طوال المفصل یعنی کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی کوئی بھی صورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کریں۔ اور پھر جمعے وغیرہ میں آپ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک چیز جو دوسری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کرتا ہے تو آمین کہنا کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی امام جب غیر المغضوب علیہم کے بعد ولا الضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کسی کی بھی آمین ملائکہ کے بقدر آمین ہو گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آمین کی اپنی ظاہر ایک فضیلت ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت ساری روایات میں پتہ بھی چلتا ہے اور ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے فقولوا آمین یحببکم اللہ، کہ تم آمین کہا کرو نماز میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، کیونکہ تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ تو بہرحال اس میں پھر مختلف فقہائے کرام کے مختلف مسائل بھی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ آمین زور سے پڑھنا ہے، بعض کے نزدیک آہستہ دل میں پڑھنا یا آہستہ آواز میں یعنی ٹو یور سیلف پڑھنا ہے۔ لیکن خیر بہرحال آمین بالجہر ہو یا آمین بالسر ہو، یہ دونوں ہی صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت سے ثابت ہیں، یعنی صحابہ صحابہ اور تابعین وغیرہ میں دونوں میں کثیر جماعتیں ہیں، دونوں طرف آمین بالجہر کہنے والے بھی ہیں اور آمین بالسر کہنے والے بھی ہیں، یعنی آؤٹ لاؤڈ کہنے والے بھی ہیں، آہستہ کہنے والے بھی ہیں، دونوں ثابت ہیں۔ اور اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی آمین بالجہر نہ کہی گئی ہو اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اسے اپنا لیا ہو، یا وائس ورثہ آپ کے زمانے میں آمین بالسر نہ کہی گئی اور کسی صحابیوں نے اور تابعین نے اسے اپنا لیا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو دونوں ثابت ہیں، دونوں میں ایک بیلنس ضروری ہے، اس کے اندر زیادہ فقہی مسائل میں الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے پھر رفع یدین وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، بہت ساری ڈیٹیل روایات میں ہمیں ایک کثیر صحابہ کی جماعت سے دونوں مسئلے ثابت ہمیں نظر آتے ہیں۔ نماز میں مختلف اوقات میں رفع یدین کرنے کے بھی ثابت ملتی ہیں واقعات، اور رفع یدین ترک رفع یدین کے بھی واقعات ثابت ملتے ہیں۔ یعنی بعض صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلی اور تیسری رکعت وغیرہ سے اٹھنے کے ٹائم یا یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں سجدے کا بھی ذکر آتا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ غالباً صرف انیشلی جو پہلی مرتبہ رفع یدین فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد بس ایک دفعہ کے علاوہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اینی ہاؤ دونوں طریقے بالکل صحیح ہیں، ثابت ہیں صحابہ سے، تو دونوں مسنون طریقے ہیں، دونوں سنت طریقے ہیں۔ مجتہدین کا اختلاف ہے، ان میں زیادہ پڑھنے سے یا الجھنے سے کوئی زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مین چیز ہے اس کے نماز کے اوپر فوکس کیا جائے، اس کے اندر پڑھنا صحیح طرح سے، اور رکوع سجود اور یہ جو تمام مسائل، اصل جو کرکس ہے نماز کا، جو اس کی روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ اس نماز کو صحیح طریقے سے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، بجائے جو مائنر فقہی مسئلے ہیں ان میں الجھنے سے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ الصلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، یعنی ایک نماز ہے وہ رکوع اور سجود ہی کوئی بندہ اگر صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تو فرماتے ہیں کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع اور سجود صحیح طرح سے نہ کر لے۔
اور یہاں تک آتا ہے روایت میں ایک کہ لا ينظر اللہ عز وجل الی صلاۃ عبد لا یقیم فیہا صلبہ بین خشوعہا و سجودہا، کہ جو آدمی رکوع اور سجدے کے اندر اپنی بیک کو پراپر صحیح طرح سے جھکا کے اور اسٹریٹ نہیں بناتا تو وہ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی اللہ بچائے۔ تو غالباً اصل چیز جو ہے وہ تعدیل ارکان ہیں، ان کے اوپر فوکس اور ایمفسس بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں۔ پھر بیٹھتے وقت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبسط احدکم ذراعی انبساط القلب، کہ کتے کی طرح نہ بیٹھا جائے، یعنی ڈفرینٹ فارم میں، بلکہ تمیز سے، جیسے بیٹھنا مصنون طریقہ ہمیں بتایا، لیفٹ پاؤں کو رکھ کے اس پہ بیٹھا جائے اور رائٹ پاؤں کھڑا کر دیا جائے، اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں رکوع اور سجود کی بہت ساری دعائیں حدیث میں ملتی ہیں۔ جو مسنون چیز پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جائے اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، منیمم 3 دفعہ پڑھا جائے۔ یہ اصل مسنون طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے ادنا وذالک ادنا ہو، اس نے کم سے کم منیمم حق ادا کرا نماز کا۔ تو زیادہ، اس سے زیادہ پڑھنا ظاہر ہے اور زیادہ افضل ہوگا، جو اور زیادہ پڑھے گا وہ اور زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ 10 دفعہ بھی پڑھنا روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دونوں دعائیں رکوع اور سجود کے اندر پڑھ لی جائیں۔ پھر اور بہت ساری دوسری بھی دعائیں ملتی ہیں ہمیں، جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی ملتی ہے ہمیں ایک دعا، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی ملتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں دوسری بھی ملتی ہیں ہمیں حدیث کے اندر، جو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک یہ بات ضرور ہے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رات گزارنے کے لیے حاضر تھا، میں نے وضو وغیرہ فرمایا اور آپ کی حاجت کے لیے جو سامان تھا مہیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے مجھ سے کہا سل فقلت اسألوکا، یعنی آپ نے مجھ سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا میں تو آپ سے جنت میں آپ کا یعنی مرن فقدک فی الجنہ، آپ کی کمپنی مانگتا ہوں جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مانگو اور کیا مانگتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کی کمپنی مارتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی؟ میں نے کہا آپ ہی فرما دیں اور کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تم جنت میں میری کمپنی چاہتے ہو، میری رفاقت مانگنا چاہتے ہو تو پھر کثرت السجود، فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سجود کیا کرو، یعنی میننگ کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، کیونکہ جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا انسان ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی مین جو ایمفسس تھا وہ نمازیں زیادہ پڑھنے والے کو تھا، جو زیادہ نمازیں پڑھے گا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، ان کی کمپنی کا حقدار ہوگا۔ ایک چیز جو امپورٹنٹ مینشن کرنا ضروری ہے کہ سجدوں کے درمیان آپ رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے، یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں فوراً نہیں چلے جایا کرتے تھے، بلکہ یہ دعا آپ نے بتائی رب اغفر لی ایٹ لیسٹ پڑھ لینی چاہیے دونوں سجدوں کے درمیان۔ بہرحال تو اس طرح سے ہمیں بہت ساری دعائیں دوسری بھی ملتی ہیں، لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے وہ یہ ہے کہ تشہد میں پھر جب ہم فائنلی بیٹھتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے جس طرح سے قرآن سکھایا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اس طرح سے آپ نے مجھے یہ التحیات کی دعا سکھائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس کی مجھے اس طرح سے تلقین فرمائی جیسے کہ آپ قرآن کی تلقین فرمایا کرتے تھے، گویا اتنی امپورٹنس کے ساتھ باقاعدہ یہ مجھے سکھائی۔ اور ایک دوسری بات ضرور پھر اس کے بعد درود شریف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جیسے کہ آتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو روایات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو، تو یہ درود شریف بھی ضروری ہو گئی نماز میں۔ اور پھر درود شریف کے بعد بہت ساری دعائیں آپ نے ہمیں مسنون فرمائی۔ ایک دعا فرمائی کہ یہ مانگ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا مانگ لینی چاہیے ہمیں درود شریف کے بعد۔
یا ایک دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے تلقین فرمائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا مانگ لیا کرو. یا ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا، کوئی بھی جو دعا آسانی سے یاد ہو انسان کو وہ یہ بہرحال دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ نماز میں ظاہر ہے نماز سے پہلے ختم کرنے سے پہلے یہ دعائیں ان کا بڑا اپنا ظاہر ہے ایک مقام ہوتا ہے. اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد آپ اکثر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام مانگا کرتے تھے. یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک مانگا کرو نماز کے بعد. یا ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد مانگا کرتے تھے. یا پھر ایک دوسری دعا میں یہ بھی آتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون. یہ دعا بھی آپ کی طرف سے مسنون ہے، نماز کے بعد مانگ لینی چاہیے. یا پھر ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. یہ دعا مانگ لینی چاہیے نماز کے بعد. بہرحال تمام مسنون دعائیں یہ یاد ہونا ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ اچھی بات ہے. اور پھر نماز کے بعد فائنلی فارغ ہونے کے بعد جو آپ نے ایک تسبیح فرمائی جسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے کہ 33 ٹائمز سبحان اللہ اور 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر کہہ لیا جائے. اور یہ کرنے کے بعد فائنلی ایک مرتبہ یہ 99 ہو جائیں گے اگر تینوں کو ہم 33 ٹائمز پڑھیں گے ایچ. تو فائنلی پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لینا چاہیے. یہ پورے لا الہ الا اللہ یعنی 99 ٹائمز یہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ جو بندہ پڑھ لے گا تو غفرت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی یعنی جو فوم ہوتا ہے سمندر میں اگر وہ بھی ظاہر ہے آف کورس اٹس ناٹ پاسبل ٹو کیلکولیٹ یا کاؤنٹ ہاؤ مچ از رز، تو کسی کے اتنے بھی گناہ ہوں تو وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن خیر بہرحال یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس جسے تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا. اور ایک روایت میں آتا ہے غالباً کہ اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھ لیا جائے لاسٹ میں تو پھر وہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ نماز کے بعد پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے جس میں اصل جو مین کرکس ہے، جو فوکس ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ صحیح معنوں میں تعدیل ارکان کے ساتھ صحیح تسلی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اور یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.